والی ہے، اسی کو ایمان کہا گیا۔ ایمان اچھا ہے تو انشاءاللہ تعالی احکام بھی اچھے ہوں گے، اور احکام جب اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی حق تعالی جل شانہ کی طرف سے عنایتیں اترے گی، رحمتیں اترے گی، اور انعامات اتریں گے، اس کی طرف سے اچھے حالات اتریں گے۔ آج کل میں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ سناؤں، میری طرف سے سنانے کے بجائے حضرت کا ملفوظ سناؤں۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے۔ کیا دھوکہ دیتا ہے؟ ارے مومن، تو نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی تیری مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے، تو دعا کر رہا ہے پھر بھی تیری مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے، تو اتنا تہجد گزار ہے پھر بھی یہ بلائیں وبائیں دور نہیں ہو رہی ہے، ارے تو ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے پھر بھی تیری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ساری باتیں دماغ میں اتنا ڈالتا ہے کہ ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ سے مایوس ہو کر عبادت کو چھوڑ دیتے، دعا کو بھی چھوڑ دیتے، نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آج کل یہی حالات ہیں۔ اولن تو حال میرے بھائیوں میری بہنوں معاف فرمائیں، مجھے بہت کڑوے الفاظ بولنے پڑ رہے ہیں لیکن معاف فرمائیں، ایک وبا اور ایک بلا چل رہی ہے۔ اس وبا اور بلا میں چھوڑو ان غیروں کو، جو اللہ کو نہیں مانتے ہم ان پر گفتگو نہیں کرتے، لیکن جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان بلاؤں اور وباؤں میں نماز کی طرف بھی نہیں آ رہے، زندگیوں میں نماز نہیں ہے، زندگیوں میں رجوع اللہ نہیں ہے، زندگیوں میں توبہ نہیں ہے، ان حالات کے باوجود نہیں ہے۔ یہاں تو نبی کا حال یہ تھا کہ تیز آندھی چلی تو نماز کی طرف دوڑ پڑے، تیز ہوا چلی تو نماز کی طرف۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب یہ تو ہوا چل رہی ہے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، بارش کا اشارہ ہو رہا ہے۔ فرمایا میری عائشہ، یہ ہوا جہاں بارش کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہاں پر اس ہوا کے ذریعے سے میرا رب پتھر بھی برسا سکتا ہے، اور اس سے پہلے قوموں پر اللہ نے پتھروں کو برسایا ہے، کالی کالی بدلیاں بھیجی۔ پڑھو قرآن کو، تمہیں اگلی قوموں کے حالات کا پتہ چلے گا۔ اللہ نے کالی گھٹائیں بھیجی، کالی بدلیاں بھیجی۔ پہلے خوب گرمی تھی، پھر کالی بدلیاں آئی، قوم کہنے لگی آہا بارش برسے گی۔ جب سارے لوگ بدلی کے نیچے آ گئے، بارش کی امید پر اللہ نے اوپر سے پتھر اور آگ برسا دی۔ تو نبی کا حال تو یہ تھا کہ بلاؤں اور وباؤں پر نمازوں کی طرف، دعاؤں کی طرف، اللہ کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ اتنی بڑی وبا اور بلا پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے، پوری دنیا میں روزانہ ہزاروں کی موت کی خبریں آ رہی ہے، اور عالم اس وبا کا یہ ہے کہ کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اس وبا کا عالم یہ ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے باپ کو بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ عالم ہے اس وبا اور بلا کا، اور ابھی تک کوئی دوا اس کی نہیں ملی ہے، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ اللہ سے غفلت میں پڑی ہوئی ہے، اور غفلت کا عالم یہ ہے کہ اس کو کامیڈی بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کی بلا اور وبا کو اگر کامیڈی بنائی، یہ اللہ کی مذاق ہے، اور اللہ کی مذاق کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ کی مذاق کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ سے محبت یہ ایمان ہے، اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہمارے اعمال مضبوط ہوں گے، اور جب اعمال مضبوط ہوں گے تو پھر اللہ دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، پھر اللہ ہمارے آنسوؤں کو بھی قبول کرے گا، پھر ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش برسائے گا، پھر بلاؤں اور وباؤں کو دور کرے گا۔ کبھی کبھی ہمارا شیطان وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ تو اتنی نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اتنے صدقات کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، یہ بلائیں کیوں دور نہیں ہو رہی ہے، یہ وبائیں کیوں دور نہیں ہو رہی ہے؟ اولاً تو ہم کرتے ہی کہاں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خوب سنو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کی حکمت۔
اللہ کی قدرت ہے کہ تمہارے مانگنے پر فوراً دور کر دے، لیکن اللہ کی حکمت بھی تو ہے، اللہ کی مصلحت بھی تو ہے۔ ہمیں قدرت پر بھی ایمان رکھنا ہے اللہ کی، اور حکمت پر بھی ایمان رکھنا ہے اللہ کی، کہ اگرچہ اللہ قادر ہے کہ میں دعا کروں اور اللہ تعالیٰ فوراً ختم کر دے، لیکن اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے، اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ جس حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر حکمت ختم ہوگی، اللہ اس کو دور کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس وقت بلا کو دور نہیں کر رہا ہے تاکہ ہم اور رونے والے ہو جائیں، اس وقت اس لیے دور نہیں کر رہا ہے تاکہ ہم خوب رجوع کرنے والے ہو جائیں اور اس کی رحمتیں اتریں اور لوگوں کا ظلم دور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس میں اس کی حکمت یہ ہو کہ جتنے یہ لوگ میری طرف رجوع کریں گے میں اپنی رحمتوں سے مالا مال کرتا جاؤں گا، اور اس کی جگہ پر کوئی اور چیز ہمیں عنایت فرما دیں گی۔ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے یا تو جو مانگا وہی دے گا، یا اس کی جگہ پر کوئی اور چیز دے گا، یا کوئی مصیبت کو دور کرے گا، اور اگر کچھ نہیں کیا تو قیامت میں دعا کا اسٹاپ کر کے جب کوئی نیکی نہیں ہوگی اللہ دعا ہی کی برکت سے جنت پہ بھیج دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کو قیامت میں جنت پہ بھیجنا چاہتا ہے، یہ اللہ کی مصلحتیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کی قدرت پر بھی ایمان رکھنا ہے، اللہ کی حکمتوں پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، اللہ کی قدرت بھی اپنی جگہ، اللہ کی حکمت بھی اپنی جگہ۔ کیا حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر ہم متقی ہیں زیادہ، ہم تقوی والے ہیں زیادہ؟ لیکن صحابہ کرام کی آپ زندگی پڑھو، حالات ان پر بھی آئے ہیں، تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ بھلا اللہ کی قدرت کہاں چلی گئی، وہ کیوں نہیں سن رہا ہے؟ مصعب ابن عمیر مکہ کا مالدار ترین انسان، لیکن جب ایمان لایا تو جب سے ایمان لایا حالات ہی حالات، حالات ہی حالات، موت تک حالات رہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سے بڑھ کر میں کیا بتاؤں کہ ان کے حالات کی زندگی یہ ہوئی کہ مرتے وقت پورا کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ حدیث شریف پڑھو، نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ مصعب کے بدن پر جو چادر ہے، ہم پاؤں دھاپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر دھاپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر دھاپ دو، پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ اتنا بڑا صحابی، اتنا بڑا صحابی جب سے ایمان لایا حالات ہی حالات، تو کیا ان کے دلوں میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں اور اتنے مجاہدے کر رہے ہیں اور اتنی تبلیغ کر رہے ہیں اور اتنا کام کر رہے ہیں اور اتنے تہجد پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کیوں قبول نہیں کر رہا ہے؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کو قدرت ہے، لیکن اس کی حکمت بھی ہے، اس کی مصلحت بھی ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، نبی علیہ السلام کے چچا، اس سے بڑھ کر نسبت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے اونچے خاندان کا انسان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کا چچا، ایمان لائے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کے ایمان کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نبی کے تعاون میں اپنی زندگی کو کھپا کر غزوہ احد کے اندر جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ تو کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا اللہ کو قدرت نہیں ہے؟ اللہ چاہتا اپنی قدرت کی وجہ سے تو احد میں کپڑوں کے تھان اتار دیتا، لوگوں کے کفن بن جاتے، لیکن صحابہ کا ایمان تھا اللہ کی قدرت بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ ہمیں قدرت پر بھی ایمان لانا ہے، ہمیں حکمت پر بھی ایمان لانا ہے۔ اس لیے اس وقت جو بلائیں وبائیں چل رہی ہے، مایوس نہ ہو، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ ان اللہ مع المؤمنین، قرآن کا وعدہ ہے اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المتقین، قرآن کا وعدہ ہے اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اپنے باطنی صفات کو بناؤ، اپنے اندر کی صفات کو بناؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ اس کے رسول سے سچی اور پکی محبت کو بناؤ، اور قدرت پر بھی ایمان رکھو اور اللہ کی حکمت پر بھی ایمان رکھو کہ قدرت ہے اللہ کو، لیکن اس میں اس کی حکمت ہے۔ انشاءاللہ تعالی شیطان کے دھوکے سے اللہ ہماری حفاظت کر لے گا۔ حق تعالی جل شانہ کہیں سنی جانے والی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دن بھر فون لوگوں کے آتے رہتے ہیں دعاؤں کے لیے، حق تعالی جل شانہ جو ان بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، سب کو عافیت اور صحت عطا فرمائے، اور
انسانیت کے ناطے سے ہم ساری مخلوق کے لیے دعا کرتے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اللہ کا پریوار ہے سارے انسان، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اور جو ہمارے بہت سارے احباب دنیا سے مسلمان جو رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کرے ان کو شہادت کا مقام ملے، اللہ ان کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو نان مسلم میں بھی بیچارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے پسماندگاہ کو، ان کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ بہرحال ان کی بھی اولادیں ہیں، ان کی بھی بیویاں ہیں، صبر کی ضرورت ان کو بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر عطا فرمائے۔ ہمارے سورت کا ایک بالکل نوجوان جو ابھی جنوبی افریقہ سے جماعت کے سفر سے آئے تھے، اور اسی جو بیماری چل رہی ہے اس کی وجہ سے ان کو ان کے مکان میں رکھا تھا، کل کو بھائی وسیم ان کا نام ہے، 36 سال کی عمر تھی، کل کو اللہ کے پیارے ہو گئے، جن کی معصوم اولاد ہے۔ آج ان کی دعا کے لیے فون آیا کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اسی طرح کینیڈا کے اندر ہمارے چچا بھی لگتے ہیں، ہمارے بہت قریبی رشتہ دار، ہمارے گاؤں کے حاجی حسین بھیات، بہت شدید بیمار ہے، قوم کے بڑے خیر خواہ، مسلمانوں کی محبت ان کے دلوں میں کود کود کر بھری ہوئی، دینی اداروں کی محبت ان کے دلوں میں کود کود کر بھری ہوئی، لیکن وہ اسی بیماری میں ہاسپٹل میں موت و حیات کے درمیان چل رہے ہیں۔ دعا فرمائیں حق تعالیٰ ان کو بھی شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے بیچارے اس بیماری میں پکڑے گئے ہیں، اللہ سب کو شفائے دائمہ عطا فرمائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان سے پہلے اس بیماری کو اور اس بلا کو دور فرما دے، تاکہ ہم دوبارہ اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائیں۔ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، اے اللہ تو کتنا ناراض ہو گیا کہ اپنے دروازے پر بھی ہمیں نہیں آنے دے رہا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں، میرے مالک، میرے رحمان، میرے مولا، آپ اب راضی ہو جائیے۔ ہم دو ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ تو راضی ہو جا، راضی ہو کر کے ہماری مساجد کو کھول دے، تاکہ ہماری رمضان اچھی طرح گزرے، ہماری تراویح اچھی طرح گزرے، اور لوگ تیری طرف مسجدوں میں آ کر کے رجوع کریں، اور ہم دوبارہ اپنے کعبۃ اللہ کی طرف رمضان گزارنے چلے جائیں، اور مسجد نبوی میں جا کر کے نمازیں پڑھے اور تجھ سے دعائیں کرے اور معافی مانگے۔ اے اللہ ان بلا اور وباؤں کو دور فرما دے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، وہ چاہے کن فیکن، بس اس کا کہنا ہے کن، ارادہ کرنا ہے کہ دنیا کے اندر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اب تعالی آپ اس وبا کو اور بلا کو پورے عالم سے اور پوری دنیا سے دور فرما دیجیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انا نسألک شفاء دائما۔ اللہم انا نعوذ بک من البلاء۔ اللہم انا نعوذ بک من الوباء والبلاء۔ اللہم انا نعوذ بک من البلاء والوباء۔ اے اللہ اس بلا اور وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا سے ختم فرما دے۔ مولا ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ اے اللہ جو سپر طاقت تھی دنیا کی، انہوں نے بھی ہاتھ ڈال دیے۔ اے اللہ ساری مخلوق نے ہاتھ ڈال دیے ہیں، تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ ان بلا اور وباؤں کو دور فرما دے، پورے عالم سے دور فرما، پورے عالم سے دور فرما، پورے عالم سے دور فرما۔ اے اللہ شفا کی ہوائیں چلا دے، شفا کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ تو ہم سے ناراض ہو گیا، دنیا ناراض ہو جائے کوئی حرج نہیں مولا، لیکن جب تو ناراض ہوتا ہے تو پھر زمین کو بھی بدل دیتا ہے، آسمانوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ مولا تیرے تیور بدلے ہوئے ہیں، دنیا کے حالات بگڑ چکے ہیں۔ الہ العالمین آپ بھی راضی ہو جائیے، اور ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں آپ سے، آپ کے حبیب سے سچی پکی محبت و عقیدت نصیب فرما۔ اے اللہ فیتبعون احسنہ پر
عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے قرآن میں کہا کہ جو غور سے قرآن کو سنے گا اور اچھی طرح عمل کرے گا تو نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، اولئک الذین ہداہم اللہ، وہی لوگ ہدایت والے ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اسی کو تو نے عقل مند کہا ہے۔ مولا ہمیں عقل مندوں کی فہرست میں ڈال دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں تقوی والے بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ ان بیماریوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے اور تمام بیماریوں سے، بلا اور وباؤں سے ہمارے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، اقارب کی، ہمارے متعلقین کی، ہمارے محبت کرنے والوں کی، ہم سے تعلق رکھنے والوں کی، اے اللہ ہمارے شاگردوں کی، ہمارے مشائخ کی، ہمارے اساتذہ کی اور پوری امت مسلمہ کی اے اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔